الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 8 اور 9، یہ دو آیتیں مشہور دعا ہے ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کی۔ ہدایت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہدایت کے بعد گمراہی یہ بہت بڑی ضلالت ہے۔ ہدایت کے بعد گمراہی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا جس کو ارتداد کہتے ہیں، اور ارتداد یہ ناقابل تلافی گناہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، من ارتد عن دینہ فاقتلہ، جو دین سے منہ موڑ لیتا ہے اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، وہ اللہ کا غدار ہے، غدار کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ جتنے لوگ مرتد ہوئے ان کو قتل کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا نظام بنایا۔ صحابہ کرام ان کو سمجھاتے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اگر نہیں سمجھتے اور انہوں نے اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا دروازہ کھول دیا، اب اسے دارالسلطنت اسلامیہ کے نیچے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا بھی غدار ہے، اللہ کا بھی غدار ہے، شریعت کا بھی غدار ہے، قرآن کا بھی غدار ہے، مذہب اسلام کا غدار ہے، اور حکومت اور سیاست کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ جب جس کی وجہ سے ماحول میں خرابی پیدا ہو، غداروں کی وجہ سے اگر ماحول میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کو سب سے پہلے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات جزوی اعتبار سے گمراہ ہو جانا۔ جزوی اعتبار سے اللہ نے نماز کی توفیق دی، وہ بندہ بے نمازی ہو گیا، ذکر کی توفیق دی، ذکر سے محروم ہو گیا، صدقے کی توفیق دی، صدقے سے محروم ہو گیا، اچھے اخلاق کی توفیق دی، اچھے اخلاق سے محروم ہو گیا، اور وہ بندہ اچھی عادتوں کا عادی تھا، اچھی عادتوں سے محروم ہو گیا۔ یہ سب ہدایات حسنہ کے بعد حسنہ سے محروم ہو جانا، یہ
سب سے بڑی ضلالت ہے، بلکہ ضلالت کی یہ سیڑھی ہے۔ دھیرے 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 یہ گمراہ ہو جائے گا، یہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کے اندر بہت ساری انانیتیں آ جائیں گی، اور یہ مضر ثابت ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، سب سے پہلے وہ بے ادب بنتا ہے۔ اللہ جب کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ بے ادب بنتا ہے۔ از خدا خواہے توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل یہ صرف گھر میں نہیں، جیسے لوگ عام طور پر گھر کے باہر ھذا من فضل ربی، عربی بورڈ لگاتے نہیں لگاتے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بھئی یہ جو گھر اللہ نے مجھے خاص گھر جو عطا فرمایا، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو میں نے ماشاءاللہ فرسٹ فلور بنایا، سیکنڈ فلور بھی بنا لیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تھرڈ فلور بھی چڑھا دیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ گھر خوبصورت بن گیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ان کو کہنا چاہیے جناب مکان بنانا ہی اللہ کا فضل نہیں، مکین کے اندر سکون پیدا کرنا بھی اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا۔ ورنہ کتنے مکان کے مکین ایسے ہیں جو مکان سے تنگ آ چکے ہیں، مکان کو جانے کو جی نہیں لگتا، مکان میں دل نہیں لگتا، مکان میں راحت نہیں، مکان میں سکون نہیں، مکان میں عزت نہیں، مکان میں برکت نہیں، مکان میں عافیت نہیں۔ کیوں؟ ھذا من فضل ربی، مکان میں ہے، تجھ پر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ گھر سے جس وقت تم آؤ اللہ کے گھر کو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب اللہ کے گھر سے نکلو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ آیا رحمت لینے کے لیے، اب جا رہا ہوں، تیرے فضل کے ساتھ مجھے بھیج۔ کیوں؟ یہاں کی چار دیواری میں رحمت والے ماحول میں میں رہا، میری آنکھوں پر تیری رحمت، دل اور دماغ میں تیری رحمت، بدن کے روئیں روئیں پر تیری رحمت۔ اب میں باہر جا رہا ہوں، میرے رب اس رحمت پر استقامت تیرے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے تو فضل فرما۔ میں جا رہا ہوں، فضل فرما۔ اگر تیرا فضل نہیں ہوگا تو پھر رحمت پر استقامت نہیں ملے گی، رحمت اللہ کے گھر ہی میں رہ جائے گی، باہر زحمت کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے پروردگار تو مجھے تیرا فضل عطا فرما۔ اب اللہ سے ہم اپنی زندگی کا فضل مانگتے ہیں، فضل، فضل من اللہ ورضوانہ، اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی طرف سے رضامندی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہاں پر سب سے اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا، اے لوگو اللہ کے طرف سے ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے اللہ سے پناہ مانگو، اچھے ہونے کے بعد برے بننے سے اللہ سے پناہ مانگو، نیک بننے کے بعد بد ہونے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ دنیا میں جتنے ماحول ہیں، خصوصاً اس وقت جو دجال ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا ہے نیٹ کی شکل میں، نیٹ، فون مضر نہیں، فون میں نیٹ کا کنیکشن مضر ہے، فون مضر نہیں ہے۔ فون یہ تو بات کرنے کا آلہ ہے، اس کا اصل مقصد گفتگو، اس کا اصل مقصد بات چیت، اس کا اصل مقصد کمیونیکیشن، اس کا اصل مقصد روابط۔ اسی لیے آپ اس میں جو چاہے ایپ چلائیں، جب کال آئے گا تمام ایپوں کو توڑتے ہوئے آئے گا۔ آتا کہ نہیں آتا؟
کون سے بھی ایپ میں رہو، کال آئے گا تو سب کو توڑ کر آتا کہ نہیں آتا؟ کیا مطلب؟ اصل اس کا کام کال آنا کال جانا ہے۔ کال آ رہا ہے اسے ریسیو کرو، کال کرنا چاہتے ہو کرو، یہ اصل کام ہے اس کا۔ دیگر زوائد ہیں، اگر کوئی کہے اس میں تمام ایپ چلا سکتے ہو کال نہیں کر سکتے، احمق نہیں بولیں گے؟ پھر فون کے کچھ دیر نہیں سو، وہ تو ہم دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فون لینے کا مقصد آپس میں روابط، آپس میں تعلقات، آپس میں ایک دوسرے کو پیغام سینڈ کرنا، یہی ہے اصل مقصد۔ اسی طرح اللہ سے رابطہ اصل ہے، ہر ایمان والے کا رابطہ اللہ سے رہے، چاہے وہ رابطہ کمزور کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ ہلو 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 پورے محلے کو ہلا ڈالتی، چیخا مار مار کر، اے کیا جی کر رہے ہیں سو، کیا بھی آواز نہیں آ رہی؟ ارے آواز نہیں آ رہی، چیخا مارے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرسٹ فلور میں چیخا مار رہا، کبھی اوپر جا کر نیٹ ورک نہیں مل رہا، نیٹ ورک نہیں مل رہا، نیٹ ورک نہیں مل رہا۔ تو اسی طرح بعض مرتبہ تمہارا بھی نیٹ ورک اللہ کو ملتا ہے، اس میں اللہ کا نیٹ ورک تم نہ ملتا نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ ہم لوگ چاہتے ہیں میں نیٹ ورک لگائے، اللہ اکبر باندھ کر نیٹ ورک ہم نے لگانا شروع کیا، پوری نماز میں نیٹ ورک لگی ہی نہیں، نماز ختم ہو گئی۔ ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، ایک دھیان بھی اللہ کا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح غفلت والی نماز یہ میلے کپڑے کی طرح لپٹ کر منہ پہ پھینک دی جاتی ہے۔ نماز پڑھی لیکن وہ نماز نہیں ہے۔ فرجع فصلی فإنک لم تصلی، کرنا کیا چاہیے؟ یا اللہ تیرا فضل مانتا ہوں، کیا مطلب؟ یا اللہ تیرا رابطہ، تیرا تعلق، تجھ سے جوڑ، تجھ سے عشق مجھے نصیب فرما۔ جب بندہ کا اللہ سے رابطہ ہو جائے گا، ہر عمل میں مزہ ملے گا، ذکر کرنے میں مزہ، نماز پڑھنے میں مزہ، تلاوت کرنے میں مزہ، اللہ کے لیے قربان ہونے میں مزہ، دین کا کام کرنے میں مزہ، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے میں مزہ، ہر کام میں مزہ۔ جیسے کسی کو بخار ہو گیا تو ہر چیز اسے بدمزہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لو بریانی کھاؤ بھائی، نہیں بھائی، مٹھا کھاؤ، نہیں بھائی، جوس پیو، نہیں بھائی، پان کھاؤ، نہیں بھائی، کیوں نہیں جی، طبیعت کیسی، کیا کیسا، کوئی بھی چیز کھاؤ مزہ ہی نہیں، طبیعت خراب ہے۔ اسی طرح جب اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے، نماز بوجھ بن جائے گی۔ کانت کیسے؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، ربی نماز کبیرہ، بوجھل، یہ وزن کب اتاریں گے؟ زبردستی نماز، زبردستی ذکر، زبردستی تلاوت، زبردستی مسلمان۔ اللہ سے کہنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے رب جب تو نے مجھے ہدایت دے کر مسلمان بنا دیا، نیک بنا دیا، اچھا بنا دیا، مذہب اسلام کا تابعدار بنا دیا، تو مجھے گمراہ نہ کر، میرے دل کو تو گمراہ نہ کر، میرے دل کو تو پسلنے سے بچا لے، میرے دل کو ڈگمگانے سے بچا لے۔ اسی لیے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ بتا اور اس پر جمع، پھسل کر گرنے سے بچا۔ بعد اذ ہدیتنا، ہدایت تو نے دی تبھی تو مجھے اسلام اور مسلمانوں کے گود میں پیدا کیا، اگر ہدایت نہ دیتا تو میں کہاں پیدا ہوتا، میں کیسا پیدا ہوتا؟ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر سب سے پہلے شکر ادا کرو۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ تو اپنے طرف سے خصوصی رحمت
مجھ پر نازل فرما. اسی رحمت کو لینے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے بھائی نماز میں سلام کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا کہتے ہیں؟ تمام مصلیوں کو دعا دیتے ہیں. تمام مصلیوں کو کیا دیتے ہیں بھائی؟ دعا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر کے لوگ ادھر کو، ادھر کے لوگ ادھر کو، سب آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. سب دعا دیتے ہیں. ایک دوسرے کے درد کا نام ہی اسلام ہے، ایک دوسرے کے فکر کا نام ہی اسلام ہے. اسی لیے کہا جہاں سلام ہے وہاں سلامتی ہے ہمیشہ. میں اس وقت جس بات کی طرف آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو عنوان میں نے اٹھایا وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساروں کو اپنے نیکی پر کبھی گھمنڈ آ جاتا ہے. اتراہٹ، خود سراہی، اپنے آپ کو یوں سمجھتے میں بہت نیک ہوں. یہ نہیں سمجھتے میں جو نیک ہوں وہ اس کی توفیق سے ہوں. عربی میں جو نیک ہوں اس وقت کیا بھی انہیں ایسا ہے، کیا بھی انہیں ویسا ہے. دیکھو اللہ کا فضل بول کو جو تمہیں بول لے رہے نا اپنے آپ کو اللہ کا فضل بول کو، یہ کس کے طرف سے حصہ؟ کس کے طرف سے؟ تمہارا کمال کیا وہ؟ ارے بھائی ہمارا ذاتی کمال کیا؟ کس کا کمال ہے وہ؟ اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. این سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدائے بخشندہ. اس پروردگار کی نوازش ہے جو سجدے کے لیے ہمیں بلا لیا، اس کی نوازش ہے جو رکوع کے لیے ہمیں بلا لیا، اس کی نوازش ہے جو عبادت کے لیے ہم نے بلا لیا. ورنہ تو دنیا میں بتیرے پڑے ہیں. اللہ کی عبادت کی کے لیے کوئی کم نہیں ہے. یسبحون بحمدی ولکن لا تفقہون تسبیحہم. سب دنیا کے مخلوقات اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں، تقدس میں لگے رہتے ہیں. تم نہیں سمجھتے وہ کیا کہتے ہیں. جس وقت میرے عزیز بھائیوں اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، صلاحیت پر بھی کبھی آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، اپنے فہم پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی استعداد پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی توفیق پر اترانا نہیں چاہیے. اور جتنے لوگوں کو اتراتے ہوئے دیکھا گیا، میں بکریاں پکارتی پھرتی رہتی ہیں، میں پکارتی نہیں پکارتی تو کیا کرتے ہیں خسیر صاحب بکری کا نمبر آ گیا، باہر نہیں آیا، کتنے دن؟ 2 دن. میں 2 دن میں کر لے. 2 دن کے بعد تیری گرفتاری. میں کے گلے میں چھری ہوتی کہ نہیں؟ میں نہیں، یا اللہ جو ہے وہ تو. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ. فتح مکہ کے موقع پر حضور داخل ہو رہے ہیں، تمام سعادتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا. یا اللہ کوئی ہے تو بس تو اکیلا تنے تنہا ہے، جس نے اس غلام کی، جس نے اس عاجز کی، جس نے اس فقیر کی مدد کی. نصر عبدہ. اور تیرے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرنے والا؟ جو کچھ میری مدد جو بھی ہوئی ہے وہ تیرے ذریعے سے ہوئی ہے، ورنہ میں کچھ نہیں. میں کچھ ہوں. جب دل کے اندر بات آ جائے میں تو وہ میں یہ آ کر صحابہ کرام پر بھی اٹیک کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے. یہ میں بہت خطرناک چیز، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ نکالو بکریوں کی عادت. کبھی میں نہیں، اللہ وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي، میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں، نکال ڈالو. میں کل بتاؤں گا.
نکال ڈالو زندگی میں نہیں بولنا. کیا بولنا؟ اللہ انی فاعل ذالک غدا نہیں بولنا. کیسا بولنا؟ انشاءاللہ کل کریں گے بھائی، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں بھائی، انشاءاللہ صبح دیتا ہوں بھائی، انشاءاللہ صبح جائیں گے بھائی، انشاءاللہ صبح دیکھ لیں گے بھائی. کیا بولنا؟ انشاءاللہ. میں کیا ہو؟ تمہیں کون جی؟ تمہیں کون سی کھیت کی ملی؟ میں کیا ہو؟ انشاءاللہ بولو. 15 دن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. وہ جبریل جو ہر 10 منٹ کو سرکار کی خدمت میں حاضری دینے والے جبریل 15 دن نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی شروع ہو گئی. کیا بے قصہ، جبریل نہیں آئے نا، جبریل نہیں آئے نا. 15 دن کے بعد آئے. حضور جی تمہیں میں بولے گئے تھے نا. بولے کب بھی میں بولیا؟ کب بولے ذرا سوچ کو دیکھو، کب بولے سوچ کو دیکھو. یہ تربیت آ کر حضور کے ذریعے سے امت کو تربیت مقصود ہے. اصل کسے تربیت کرنا مقصود ہے؟ امت. ہم سب کی تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انشاءاللہ بلا دیا. ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی معصوم ہیں، سید الانبیاء ہیں. اللہ کرواتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم ہو. میں بولنا ختم کرو، اللہ کی طرح منسوب کرو. انشاءاللہ بولو. میں نبی بولے تو بھی اللہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ موسیٰ ہی کیوں نہ ہو. من اعلم الناس. میں موسیٰ بتاؤ کائنات میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟ میں. کیا؟ میں لا حول ولا قوت. پٹھو تمہیں پہلے یہاں سے نکلو. کہاں جانا؟ پہلے جاؤ خضر کے پاس، جاؤ خضر کے پاس. میں کیا جیوں؟ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیج دیا خضر علیہ السلام کے پیچھے. تلاش کرتے طالب علم توشہ لے کو کیسا جاتی علم کے تلاش میں، ویسے بیچارے موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں شاگرد کو بلا لیے. با مجھے عادت میں ہے با توشہ جیسا اٹھاؤ کو خدمت کے واسطے تو آتا ہے کیا؟ نون جی ہاں تو اٹھا لو. یوشا کو لے کر چلے جالے کوچ. او بھائی جی جہاں ہمارے توشے میں آئٹمہ غائب ہو مچھلی فوراً بتانا. انہوں بتانا بھول گئے. وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ. شیطان نے مجھے بلا دیا، میں آپ کو بتانے سے رہ گیا. یہاں وہ پیچھے ٹینڈی روڈ میں تھے نا حضرت، ہمیں آؤ ہاتھ مچھلی بھاگ گئی. ارے کیا بات، اتنی دور آنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ٹینڈی روڈ میں چلی گئی اور ہم پہنچ گئے کہاں؟ ارے بھائی ہم تو پہنچ گئے یہاں بیلیلی کراس کو، پھر ریورس جانا پڑے گا. پھر ریورس گئے جانے کے بعد دیکھے تو وہاں ہے سرنگ. مچھلی جہاں گئی وہاں سرنگ. وہ سرنگ کے اندر گئے تو خضر سے ملاقات ہوئی. نہ بھائی کیوں اللہ بتانا چاہتے ہیں؟ یہ میں نہیں. اسی طرح کچھ مولوی، بڑے مولوی میں کہنا شروع کر دیے. میں اور میں کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں ہی حق پر ہوں. بقیہ سب باطل. دارالعلوم دیوبند بھی باطل، ندوۃ العلماء باطل، مظاہر العلوم باطل. اور حق پر ہوں تو کون ہوں؟ میں اکیلا ہوں. بول کو جھنڈا گاڑے وہ ایسا میں بول کو جو ہی آئے وہاں اللہ اسکرو ڈھیلا کر ڈالتا، لوس بنا ڈالتا. ان کو کیا بنا ڈالتا؟ بولو پاگلوں کی طرح بکیں گے. جیسے بولتے نہیں صحیح کو کیا جیون ہے، کیا جی باتیں کرتا سو سمجھ میں نہیں آتا. صحیح کو کیا ہونے، کب تو ویسی بات کرتا، کب تو ویسی بات کرتا. اسی طرح ہو گیا مولانا سلمان ندوی کا حال. کس کا حال بولو؟ مولانا سلمان ندوی. 2 دن پہلے صدیق دیندار انجمن جو قادیانیوں کا سب سے بڑا شعبہ ہے ان کے آفس میں جا کر
ان کو سند دے رہے ہیں. وہ کون؟ سب کے سب متفقہ طور پر علماء کے نزدیک کافر، اسلام کے دشمن، نبوت کے دعوے دار، اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کی تائید کرنے والے، ایسے لوگوں کو سند دینے والا کیا بھی حق پر ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر. دوسروں کو انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، بول 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 کر اتنا گمراہ ہوئے. سب سے پہلے صحابہ پر اٹیک کیا، اور اس سے پہلے قرآن پر کیا کہا؟ یہ قرآن جو اس وقت میں جس ترتیب پر مرتب ہے، یہ قرآن یہ صحابہ کی ترتیب دی ہوئے قرآن ہے. اصل قرآن وہ ہے جس ترتیب پر وحی نازل ہوئی، اسی ترتیب پر قرآن پڑھنا چاہیے. اقرا سے پڑھو. کہاں سے پڑھو؟ اقرا سے پڑھو. 5ویں نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ پڑھو. دوسرے نمبر پر سورہ مدثر پڑھو. اس طریقے سے جس طرح قرآن پاک نازل اس طرح بے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ پہلے لکھو، یہ بعد میں لکھو، یہ پہلے لکھو، یہ بعد میں لکھو کہتے کہتے تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے یہ قرآن ترتیب، اس قرآن کی ترتیب ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس ترتیب کو ماننے کو تیار نہیں. فرسٹ وانچ اسکرو کیا ہو گیا؟ ڈھیلا ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ سلمان ندوی کے بیانات سنتے بھی ہیں اور سن کر کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے بہت بڑے علامہ نبینو علامہ تھے سو اب علامہ ہو گئے ہیں. پہلے کیا تھے؟ عین سے علامہ تھے، اب علامہ ہو گئے. کیا مطلب؟ بہت زیادہ تکلیف دینے والے. پہلے جاننے والے تھے، اب تکلیف دینے والے ہو گئے. نمبر 1 وہاں سے شروع. نمبر 2 الکتاب چینل شروع کروں گا. سیکنڈ اسکرو ڈھیلا. تھرڈ اسکرو حضرت صدیق اکبر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس پر حملہ. انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے تھے، زبردستی یہ آگے بڑھ کر خلافت پر قبضہ کر لیے. شیعوں کا عقیدہ. تھرڈ اسکرو ڈھیلا. کس کا عقیدہ بولو؟ شیعوں کا عقیدہ. تھرڈ اسکرو ڈھیلا. صحابہ کرام کوئی قابل تقلید شخصیتیں نہیں تھیں. فورتھ اسکرو ڈھیلا. 5واں ائمہ اعظام کی تقلید کرنا ضروری نہیں. ففتھ اسکرو ڈھیلا. نمبر 6 الٹے سیدھے مسائل. قربانی 5 دن تک دے سکتے ہیں. کتنے دن تک؟ 6 اسکرو ڈھیلا. چلتے ڈھیلے ہوتے 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 ایمان بھی ڈھیلا، یقین بھی ڈھیلا، اسلام بھی ڈھیلا ہو کر جا کر قادیانیوں میں پڑ گئے. تمام درگاہوں کا گشت کیا. معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے دربار میں جا کر ان کا گن گانے لگے. ہری پگڑی، لال پگڑی، کون سے ڈیزائن کے پگڑیاں ملتی کی سب اٹھا کو دیوانے لپٹے سکا لپٹ لے سر میں. انہیں ان کو مانخا کر لے کو، مسافہ کر لے کو، سندہ لے لے کو، گاؤں گلی پھرے سے پھرے پھر مسلم پرسنل لا کی مخالفت کرنا شروع کیا. اب ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا 4 ریجیکٹڈ پرسنس کو لے کر 4 ریجیکٹڈ پرسنس کو لے کر ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا بول کو چند ماہ پہلے اوپن کرے. میں پوچھا کہ جی نارتھ انڈین میں کوئی بھی گھاس ڈالنے تیار نہیں. ساؤتھ انڈین والے ساؤتھ انڈین کے پورے لائٹ ہاف مائنڈ والے تم نہ تولتی، تم نہ آرتی اتارتی، تمہارے اطراف میں موم بتیاں رکھتی، تمہارے سامنے اود بتی رکھتی کر کو تم یہاں کو کیا کھول دیے؟ ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا. 4 جنے کون رہے بازو بیٹھ کے دیکھے تو چاروں کے چاروں پرانے الواں جو ایک زمانے میں اسلام کو تباہ کرے سو، مسلمان کو تباہ کرے سو. وہ 4 دلیندراں کو لے کو
साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन अल्लाह। अरे भाई समझे नहीं समझे? और अल्लाह का फजल क्या हुआ? अल्लाह का फजल अल्लाह ने बता दिया 5 साल पहले तो दूर की बात, 2008 से मैं कहता हुआ आ रहा हूं, इस इंसान से जरा 2 कदम दूर रहो। इन्हें डेंजर पार्टी दिख रहा बेचारा। हमारे काशिफुल उलूम के जलसे में हमारे जिम्मेदारों ने ये भी चोटी का जोर लगा दिया, मौलवी मौलाना सलमान नदवी को ले लगाएंगे भी, मौलाना सलमान नदवी को ले लगाएंगे भी। और हमने अज़म कर लिया उनको क़दम रखने नहीं देंगे हमारे जलसे में। इसलिए हमारा इरादा भी नहीं था, बीमार चाहा भी वही, दवा मिली भी वही। इत्तेफाक से उनकी तारीख जब नहीं थी वो तारीख हमने लेने के लिए पहुँचे। तारीख थी भी नहीं, वो थे भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र, हमारे दिन साथियों से मुकाबला करना मुनासिब नहीं था, अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, नहीं आए। फिर यहाँ आए, आते ही फितना किया, आते ही फितना किया, और उनका फितना पूरे मजमे को मुतासिर कर दिया। उलमा इकराम को नीच बनाकर बात किए, तालीम इस्लाम को नीच बनाकर बात किए। इस वक्त जो निसाब इस्लाम है, निसाब मदारिस है, उसको हेच बनाकर बात किए। नतीजा खुद हेच हो गए, खुद हेच हो गए। और हमेशा सबको राय देने की आदत, ऐसा करना चाहिए। जय गुलखन जी, तुम्हें ढंग से मुसलमान बनकर रहो बस से, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। राय देना आसान, दाल को बगाड़ना मुश्किल। राय देना आसान, दाल को बगाड़ना मुश्किल। रायां सब दोनों का, रायां सस्ते में मिल जाती, रायां बहुत महंगे क्या भाई? रायां सस्ते में, तुम्हें राय को दे रही, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, रायां सब दोनों को। अब क्या हुआ? अब खादियानियों के साथ जाकर जुड़ गए। पूरी दुनिया, पाकिस्तान की हुकूमत नवाज शरीफ के ज़माने में पूरे उलमा मिलकर जिनको कुफ्र का फतवा देकर पाकिस्तान से दरबदर करे, जिस पर पूरे हिंदुस्तान के उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह के ज़माने से, उनको जाकर ये पनाह लेने के लिए गए। अभी भी तस्वीरें बताऊंगा, परेशान हो जाएंगे। उनके जो सिद्दीक़ दीनदार अंजुमन है वो 3 तरह, नंबर 1 उन्हें हिंदू भी, मुसलमान भी, पादरी भी। बाला पगड़ी मुसलमानों की, लिबास हिंदुओं का, पैजामा मुसलमान, बाला यहूदियों के और शामियों के। उसे शक्ल देखे तो तुम्हें समझती। उनको जाकर इन्होंने कहा आप बयान से फारिग होने के बाद आकर दीदार कर सकते हैं, कोई करना चाहे तो। ठीक है भाई, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, अब आइंदा उनको हमारे उलमा की लिस्ट से डिलीट कर डालो, कर डालेंगे इंशाल्लाह। हमारे उलमा बोल को एक मोहब्बत थी, एक अकीदत, एक उनसियत, एक ताल्लुक, उनके बयाना नेट में सुनना, ये सब जो कुछ कर रहे थे डिलीट कर डालो। अब वो लैस मिन्ना बोलो, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना वलम युबज्जिल उलमाअना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फैसला सुनाया, लैसा मिन्ना सलमान मिन्नी व अना मिन्हु। वो सलमान फारसी को हुजूर ने फरमाया था, सलमान मेरा है, मैं उसका हूँ। सलमान मिन अहली बैती, सलमान मेरे घर का फर्द है। ये सलमान फारसी फारसियों को छोड़कर, ईसाइयों को छोड़कर हजरत सलमान फारसी 320 साल की उम्र पाए। तलाश करते 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 हुजूर से आकर कदमों पर पड़ गए, तो अल्लाह के रसूल ने उनके तलब की दाद देते हुए कहा, सलमान तू जहां का भी है मेरा है,
میرے گھر کا فرد ہے، کبھی اپنے آپ کو الگ نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو اجمی نہ سمجھنا. یہ کہا تھا سلمان فارسی کو حضور نے. لیکن یہ سلمان لیس منا، بولو یہ سلمان کون ہے؟ سلمان ندوی جو اس وقت باحیات ہیں. یہ ایک ہے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے سلمان ندوی جو اب تک ہمیں دامت برکاتم بولتے تھے. اب دامت برکاتم کو تو آپ گرفتاری آگے کر کو ہے، سو برکتاں سنبھالنے ہو رہا نہیں، ان کے حرکتاں برکتاں کو حرکتاں ہو گئی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اب ان کو ہمیں دامت برکاتم بولے تو گرفتاری ہماری شروع ہوگی. اب کیا کہیں؟ ہدا اللہ ہداہ اللہ، کیا بولیں گے؟ بولو مولانا بھی نہیں بولنا. مولانا کو تو ہمارے بڑے کہاں رہے، خود گڑے ہو گئے نا، انہوں میں بول کو خود گڑے ہو گئے. ہمارے بڑے تھے سو اب کیا ہو گئے؟ وہ خود گڑے. اب ہم کیا کہیں گے ان کو؟ سلمان ندوی ہداہ اللہ. کیا بولیں گے؟ ہداہ اللہ. ندویوں کا نام بدنام کرنے کے واسطے پیدا ہوئے سگا دگرا. اللہ ان سے ان کے فتنے سے پورے عالم کی حفاظت فرمائے. توبہ کریں گے انشاءاللہ، سب توبہ کریں گے. اتنا بڑا آدمی میں بول کو اس وقت گمراہ ہو گئے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں میں انشاءاللہ نہیں بولنا. جلدی لاؤ جی، مطالعہ کیا کریں، کیا تعویذ ہے. ایم میں سے بھئی چند سوالات ہیں، اس کا جواب سنیں. ایم میں سے دیے گئے بہت سارے قرآن شریف مسجدوں میں اور گھروں میں موجود ہیں، کیا ہم اسے پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ وہ سب تمہارے پیسے چو، وہ سب تمہارے پیسے چو، وہ اس کا پیسہ کیا بھی نہیں، سمجھ نہیں؟ وہ سب تمہارے پاس، وہ دلیندر کا ایک پیسہ بھی نہیں، سب تمہارے پاس لیا، تم ناچ دیا، وہ تمہارے پیسے قرآن کی شکل میں دیا نہ. اس کی زندگی میں کیے ہوئے اچھے کاموں میں ایک ایک اچھا کام ہو، اس کے علاوہ کون سا کام بھی کرے، وہ بھی کس کا کی پیسوں میں؟ چچا کے نکاح میں پھپھا کی برسی کا حصہ. کس کا کی پیسہ؟ انہیں کتاباں چھاپ کو بانٹیا سو بانٹیا. یہ بانٹیا نہیں، لوٹیا. بانٹنا برائے لوٹنا، بولو بانٹنا برائے گل دال کو مچھلی پکڑے سکا. سمجھے کہ یہ اس کا پیسہ نہیں ہے، یہ تمہارا پیسہ. پڑھو گھر کو ڈھالے جاؤں کو تمہارا پیسہ بولتے ہی جزاک اللہ بولو، گھر کو ڈھالے جانے، گھر کو یعنی جہاں ہے وہاں رہنے دیجیے. ایڈیڈاس لکھے ہوئے ٹی شرٹس پہن کر نماز پڑھ سکتے. دیکھو بھائی اصل میں کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی کمپنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آ کر اللہ کی توہین کرنے کے لیے، اسلام کی توہین کرنے کے لیے اس طرح کا نام رکھا گیا ہے، اس کو کراس کر کے اندر سے کچھ اور بتاتے ہیں. اگر ایسی بات ہے نہیں پڑھنا چاہیے. اگر تمہیں لوگ خرید لیے ہیں، ایک سوئی لیو، اسے اڈی کو مار دو، اسپیلنگ ذرا اندر سے نکال ڈالو، وہ ایڈیڈاس ادھورا ہو جائے گا یا وہ مٹ جائے گا. پھر اس کے بعد ساکھ اس لیے کہ پیسے تمہارے نہ دے کو ہنسو پہن لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا نام ذرا آلٹریشن کر کو پہن لو، اسے اٹھا کو پھینکو نہ کو، بس اتنی بات ہے. ماشاءاللہ فرق واضح کرے رحمان و رحیم کے. رحمان و رحیم میں فرق. رحمان یہ عام اللہ کے رحمتوں کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان عام رحمت جو مسلمانوں پر، غیروں پر، اپنوں پر، پرائیوں پر، سب پر اللہ نے جو رحم فرمایا اسے کہتے ہیں رحمان کا رحم ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں کے پر اللہ رحم کرتا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی زمین والوں پر تم رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو. اللہ تعالیٰ کے رحم اس کے ساتھ بھی ہے. سمجھے بھائی؟ مطلقاً جو بھی رحم کرے گا اللہ بھی رحم کرے گا، یہ جنرل رحم. لیکن رحیم
مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ کی خصوصی رحمت ہے اسے رحیمیت کہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں ہے دیکھو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ تعالیٰ مؤمنین کے ساتھ خصوصی رحم کرنے والا ہے. تو یہ رحیم مؤمنین کے ساتھ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ مومنین کے ساتھ جو رحم ہے وہ رحیم کہلایا جاتا ہے. جو پوری دنیا والوں کا جو رحم ہے وہ رحمان کہلایا جاتا ہے. رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے. رحمان سب کو ہے، رحیم مسلمانوں کو ہے. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھداری نصیب فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.